الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی قدر اور محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن و ایام کو بنایا ہے، رات و دن اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ ہر چیز کائنات کی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اور جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس کے اندر یقیناً حکمتیں ہیں، قدرتیں ہیں، اور اللہ ہی جانتا ہے اس کی کیا حکمت ہے اور کیا اس کی قدرت ہے۔ انسان کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیوں پیدا ہوئی ہے، کس واسطے پیدا ہوئی ہے۔ اس کا کام تو ہے کہ آمنت باللہ و ملائکہ و کتبہ و رسلی، اس کا کام یہ کہ اللہ نے جو چیز بنائی ہے وہ انسان کے حق میں بہتر ہے، اس کو اس کی حکمتوں کے پیچھے، اس کے فلسفے کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو بس ایمان رکھنا ہے اور اس کی حکمتوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر، ہر چیز پر اس کو آمنا اور صدقنا کہنا ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کی حکمتیں جو بھی ہیں وہ اللہ بہتر جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن، رات، مہینے، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ سال اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، رات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اسی لیے کسی انسان کو اس میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس وہ کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کرنا ہے جس کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور وہ کرنے کی کوشش کرنا ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو اور آخرت میں نجات کا اور بخشش کا سبب بنے۔ یہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سال ہو، مہینے ہو، دن ہو، ایام ہو، رات ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور اس میں اللہ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ہم کو صرف ایمان لانا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ یہ جو سال ہیں، یہ جو مہینے ہیں، اس کے اندر اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کو تمام مہینوں کے اوپر فضیلت دی ہے رمضان کے بعد۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین، رمضان کے بعد اگر میں روزہ رکھوں تو کس مہینے میں روزہ رکھوں؟ انہوں نے پوچھا کہ میں اگر روزہ رکھوں تو کس مہینے میں رکھوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا ہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، اور اس وقت میں موجود تھا کہ اس صاحب نے بھی، اس شخص نے بھی یہی سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، اگر رمضان کے روزوں کے بعد اگر کسی مہینے کا میں روزہ رکھوں تو کس مہینے کا روزہ رکھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان کے مہینے کے بعد تم اگر روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم الحرام کے مہینے کے روزے رکھو،
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس دن اللہ نے قوم کی توبہ قبول فرمائی ہے اور آگے قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو یہ دن اور رات کا جو نظام ہے، یہ جو مہینوں کا نظام ہے، یہ جو سال کا نظام ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہے۔ انسان کو اسی طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص اس مہینے کو، جس مہینے میں ہم آپ چل رہے ہیں، جہاں سے اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے، جسے محرم الحرام کہا جاتا ہے، جہاں سے اسلامی مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم الحرام یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اشہر اللہ جسے حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی کہا کہ 4 مہینے محترم ہیں، ہر دن محترم ہے، ہر رات محترم ہے، ہر مہینہ محترم ہے، لیکن بعض کو بعض پر جو اللہ نے فضیلت دی ہے اس میں 4 مہینے محترم ہیں۔ وہ 4 مہینے کیا ہیں؟ قرآن اس کی تفسیر کرتا ہے، حدیث اس کی تفصیل کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ وہ 4 مہینے ہیں ذی قعدہ کا، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جس میں اللہ نے کہا کہ یہ محترم مہینے ہیں۔ زمان جاہلیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی یہ 4 مہینے بڑے محترم سمجھے جاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی یہ 4 مہینے محترم سمجھے جاتے ہیں۔ جنگ بندی ختم، جنگ بندی کو روک دیا جاتا تھا، جنگ بندی کر دی جاتی تھی اس مہینے کے اندر۔ ان 4 مہینوں کے اندر اگر لڑنا بھی ہو تو جنگ نہیں لڑی جاتی تھی۔ تو ایک وجہ اس مہینے کی یہ بھی ہے کہ یہ اشہر حرم ہے، 4 محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے محرم الحرام کا۔ اور ایک جگہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے، ایک ایمان والے کو چاہیے، ایک مسلمان، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ روزے سے ابتدا کرے اور اللہ کی ذات سے یہ توقع رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی بدولت پورے سال بھر اسے توفیق عطا فرمائے گا نیک اعمال کی۔ تو یہ دن ہے، یہ ایام ہیں، یہ رات ہے، یہ اوقات ہیں، یہ مہینے ہیں، یہ سال ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ اس کے اندر اچھائی اور برائی انسان کے اعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ تو ماہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اب انسان کو اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ محرم مہینہ ہے، یہ محترم مہینہ ہے، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر انسان کو اچھا اعمال کرنے چاہیے۔ آگے قرآن نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، کہا منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، اس کے بعد فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ازل سے لے کر ابد تک ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز سے واقف ہے، انسان کی ہر بات سے اللہ واقف ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے دلوں کے بھیدوں تک کو جانتا ہے۔ تو ایک جملہ جو آگے فرمایا کہ ان 4 محترم مہینوں کے بعد اللہ نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، یہی سچا دین ہے، یہی پکا دین ہے۔ اس کے بعد فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اس آیت کو کیوں فرمایا اللہ نے؟ اس آیت میں اس ٹکڑے کو اسی لیے فرمایا کیونکہ اللہ جانتے ہیں کچھ لوگ آئیں گے بعد میں، کچھ لوگ بعد میں آئیں گے،
اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں گے۔ اللہ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم دیکھو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اب ظلم کیا ہے؟ اب ظلم کیا ہے؟ آدمی یہ سوال اپنے آپ سے کرے گا کہ ظلم کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں، عالم الغیب ہیں، انسان کے ہر اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ کیا کر رہا تھا، کیا کر رہا ہے، کیا کرے گا، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، ہر چیز سے باخبر اللہ تبارک و تعالی۔ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ تو اس مہینے کے اندر، اس حرمت والے مہینے کے اندر بہت سے لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں، وہ ظلم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس ماہ محرم میں جو اتنا محترم مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں سے پہلے جو روزے فرض تھے وہ محرم کے روزے فرض تھے، وہ محرم کے روزے فرض تھے۔ پھر اللہ نے رمضان کے روزے فرض کرنے کے بعد اس روزوں کی فرضیت کو منسوخ کر دیا کہ اب یہ فرض نہیں رہے، اب فرض رمضان کے روزے ہو گئے۔ تو ایسے مبارک مہینے میں، ایسے مقدس مہینے میں جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، جس کو کہا گیا ہے کہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کے اندر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، بڑے تعجب اور افسوس کی بات ہے۔ انسان سمجھنے سے قاصر ہے، ریتی رواجوں کا پیکر بن چکا ہے، باپ داداؤں کے طریقوں اور تمدن پر چلنے کا عادی بن چکا ہے، اللہ کے احکام پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنے آپ کو لانے کے لیے اور اپنے آپ کو آگے کرنے کے لیے پیچھے ہٹ رہا ہے، آگے کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے، فرما فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، دیکھو بھائی جانوں پہ ظلم مت کرو، نعوذ باللہ، دیکھو انسانوں، دیکھو میرے بندو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو اپنے آپ پر۔ وہ ظلم کیا ہے؟ وہ ظلم کیا ہے؟ آئیے قرآن کی ان آیتوں کو رکھ کر، احادیث شریفہ کے ان دلائل کو رکھ کر، انسان وہ جو ظلم کر رہا ہے اس مہینے کے اندر، اس میں آگے بڑھیں، اس کو دیکھیں، اس کو پرکھیں کہ ہم کیا ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پر۔ سب سے بڑا ظلم ہم جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس محرم مہینے میں، اس محترم مہینے کو، اس محرم کے مہینے کو، اس مقدس مہینے کو، اس محترم مہینے کو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ منحوس ہے، الیاذ باللہ، جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ کہا گیا، اور اس کی برکتیں الگ ہیں، اس کی رحمتیں الگ ہیں، لوگ آج اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں۔ کیا واقعتاً ماہ محرم منحوس ہے؟ کیا حقیقت میں محرم کا مہینہ منحوس ہے؟ یہ ہمارے عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہماری عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو منحوس سمجھ لیا ہے۔ کوئی دن، کوئی رات، کوئی مہینہ، کوئی سال منحوس نہیں ہوتا ہے، انسان کے اعمال منحوس بنا دیتے ہیں۔ کوئی منحوس نہیں ہوتا ہے۔ کیا اللہ کی بنائی ہوئی چیز الیاذ باللہ منحوس ہے؟ کیا اسے منحوس سمجھا جائے گا؟ کیا وہ منحوس کے سمجھنے سے منحوس ہو جائے گا؟ ہماری عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں، باپ داداؤں کے رسم و رواج کی وجہ سے، ان کے طور و طریقوں کی وجہ سے، جیسے یہودیوں نے کہا تھا، کفار مکہ نے کہا تھا، نحن وجدنا آبانا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا، ہم نے ان کو کرتے ہوئے ایسے ہی دیکھا، ہم آج بھی وہی کر رہے ہیں۔ آج ہماری عادت بھی اور ہمارے اعمال بھی وہی ہے کہ ہم بھی وہی کرنے پر تیار ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے جیسا کیا تھا ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں، ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں۔ دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ منحوس مہینہ شروع ہو گیا، الیاذ باللہ۔ کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا ہے، کوئی اچھا کام نہیں کرنا ہے، کوئی اچھی چیز نہیں کرنی ہے، بس یہ غم کا مہینہ ہے، یہ نحوست کا مہینہ ہے، یہ جو ہے منحوس مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی اچھا کام کرنا ہمیں نہیں ہے۔
انسان کا دن، انسان کی رات منحوس کب ہوتی ہے؟ آئیے قرآن اٹھا کر دیکھیے، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، اللہ تعبدوا الا اللہ، آؤ اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کرو۔ لوگوں نے نہیں مانا، نافرمانی کی، پیغمبر کو ستایا، تو قحط سالی آ گئی، بارشیں بند ہو گئی، قحط سالی آ گئی، تو لوگوں نے کہا قالوا اطیرنا بک وبمن معک، کہ صالح تمہاری وجہ سے، تمہاری نحوست کی وجہ سے ہم پہ قحط سالی آئی ہے۔ قرآن نے کیا جواب دیا؟ قال طائرکم عند اللہ، قرآن نے جواب دیا کہ یہ جو نحوست ہے یہ تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ تو کوئی دن، کوئی رات، کوئی مہینہ، کوئی سال منحوس نہیں ہوتا ہے، انسان کے اعمال اس کو منحوس بنا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں کہ اگر ہم اچھے اعمال نہیں کریں گے تو منحوس ہو جائے گا، اور ہم نے اپنے بدعمالیوں کا لیبل اللہ کے مہینے پر لگا دیا کہ یہ مہینہ ہی منحوس ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم اپنے بدعمالیوں کو، بدعتوں کو، خرافات کو، رسم و رواج کو ہم جو کرتے ہیں، ہم نے کہا کہ بھئی یہ سب چیزیں ہم کریں گے، لیکن یہ مہینہ منحوس ہے۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ منحوس ہے۔ اتنی فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں، اتنی فضیلتیں قرآن مجید کے اندر آئی ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری مائیں بہنیں خاص طور پر اس مہینے کو منحوس سمجھتی ہیں۔ اس میں کوئی اچھا کام نہیں ہوتا ہے، گھروں کے اندر کوئی شادی بیاہ کا کام نہیں ہوتا ہے، کوئی دینی کام نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی یہ مہینہ منحوس ہے، اس کو چھوڑ دو، پھر مہینے میں کریں گے، پھر مہینے میں کریں گے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ماہ محرم میں ہوا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح محرم میں ہو سکتا ہے تو ہماری بیٹی کا نکاح محرم میں نہیں ہو سکتا؟ سوچنے والی بات ہے، دین کو سمجھنے والی بات ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ کے مہینوں کو ہم نے سمجھ لیا منحوس۔ بھائی انسان کے اعمال منحوس ہے، وہ اپنی بدعمالیوں سے خود نحوست میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابہ نے سوال کیا، اور بڑا بہترین سوال کیا، فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتائیے، امیر المومنین یہ بتائیے کہ انسان کا منحوس دن کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ منحوس دن کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس دن آدمی فجر کی نماز چھوڑ دے وہ دن اس آدمی کے لیے منحوس ہے۔ اب آپ غور کریے کہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے نحوست پھیل رہی ہے، اور ہم گلے شکوے اللہ کی ذات سے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم اللہ کی ذات سے گلے شکوے کر رہے ہیں کہ مہینہ ہی منحوس ہے، اس میں کوئی اچھے کام نہیں ہوتے ہیں۔ جو مہینے جس کو تم اپنی عقل سے سمجھتے ہو کہ منحوس نہیں ہے، اس میں تم نے کون سے اچھے کام کر لیے؟ تم روزانہ فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے دن کو منحوس بناتے ہو۔ ہم روزانہ فجر کی نماز چھوڑ کر دن کو منحوس بنا دیتے ہو، راتوں کو منحوس کر دیتے ہو عشاء کی نمازیں چھوڑ کر، اور ہم نے کہہ دیا کہ بھئی ماہ محرم منحوس ہے، اس میں اچھے کام نہیں کرنے ہیں، کوئی اچھا کام نہیں کرنا ہے، نہ شادی بیاہ کرنی ہے، نہ کوئی دل سے اچھے کام کرنے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، شہادتوں کا مہینہ ہے۔ قرآن ہم نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی ہم نے پڑھا نہیں، کبھی سمجھا نہیں، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، تو ہم کیا جانیں؟ ہم جانیں کیا؟ ہم پہچانیں کیا کہ ماہ محرم جہاں سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، بہت سے نوجوان ایسے ہیں، بہت سی مائیں بہنیں ہماری ایسی ہیں جسے جنوری سے لے کر دسمبر تک کے مہینے یاد ہیں، لیکن محرم سے لے کر ذی الحجہ کے مہینے یاد نہیں ہیں۔ بس یہ یاد ہے کہ آبا و اجداد نے، ابا نے، دادا نے، پردادا نے یہ کہہ دیا کہ اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ اسلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بدعتیں ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ رسم و رواج ہے، ان سے نکلنے کی ضرورت ہے۔
دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محرم کا مہینہ بڑا افضل مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کا روزہ محترم ہے تو وہ محرم کا مہینے کا روزہ محترم ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، کالے کپڑے پہن کے پھرتے ہیں۔ بھئی کون سا غم ہے بھئی آپ کو؟ نماز پڑھنے کا کوئی غم نہیں ہے، روزہ رمضان کا رہنے کا کوئی غم نہیں ہے، بدعمالیاں کرنے کا کوئی غم نہیں ہے، اللہ کے مہینے میں ہی غم پیدا ہو گیا۔ انسان اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے نحوست میں گرفتار ہوتا ہے۔ کئی واقعات قرآن میں بھرے پڑے ہوئے کہ جو قوم عذاب کے مستحق ہوئی ہے وہ اپنی بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے ہوئی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف اور ان کی قوم کی طرف بھیجا، دین کی دعوت دی، اللہ کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی پرستش کی طرف، ان کی عبادتوں کی طرف، ان کی بندگیوں کی طرف بلایا۔ قوم نے نہیں مانا، آخر میں غرقاب ہو گئے، ڈوب گئے۔ کیا اللہ نے ان کو ڈبایا؟ یہ ان کی بدعمالیوں کی نحوست تھی کہ وہ ڈوب کے مر گئے۔ آج ہم اس ماہ محرم کو، اس محترم مہینے کو، اس محرم الحرام کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، یہ ہمارے عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ ہم اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ محرم کا مہینہ بڑا افضل مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب اس میں کرنا کیا ہے؟ اب منحوس ہے تو کھانا بھی چھوڑ دو، منحوس ہے پینا بھی چھوڑ دو، منحوس ہے زندگی گزارنا بھی چھوڑ دو۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں منحوس ہے، تو پھر اعمال کی وجہ سے منحوس ہے۔ سوچنے والی بات ہے۔ شیطان کہاں سے کہاں ہم کو لے جا رہا ہے۔ یہ باپ داداؤں کے طریقے، یہ خرافات، یہ بدعتیں، یہ رسومات ہمیں دین سے نکال کر کہاں لے جا رہی ہیں؟ کہاں لے جا رہی ہیں ہمیں؟ ابا نے کہا منحوس ہے، دادا نے کہا منحوس ہے، امی نے کہا منحوس ہے، نانی نے کہا منحوس ہے، بس ان کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے۔ دین وہ ہے جو آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں، وہ دین ہے۔ اور اس دین میں یہ بات صاف واضح لکھی ہوئی ہے کہ سب سے زیادہ افضلیت اگر کسی کو ملی ہے تو محرم کے مہینے کو ملی ہے۔ تو یہ مہینہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مہینہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کرنا ہے ہم وہ کر نہیں رہے ہیں، اور جو نہیں کرنے کے لیے کہا گیا وہ ہم کرتے پھر رہے ہیں۔ ہمیں کہا گیا کہ بھائی دن ایسے گزارو، راتیں ایسے گزارو، مہینے ایسے گزارو، سال ایسے گزارو۔ ہم کیسے گزار رہے ہیں؟ جمعہ کے ہم مسلمان ہیں تو یہ 8 دن کی نحوست گھر میں نہیں ہے۔ یہ بدعمالی کی وجہ سے گھر میں نحوست پیدا نہیں ہو رہی ہے، صرف اللہ نے محرم کا مہینہ بھیج دیا تو منحوس ہو گیا کہ بھئی یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا ہے۔ سب دن اور رات، مہینے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی منحوس نہیں ہے، کوئی منحوس نہیں ہے۔ منحوس ہے تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ یہ جو بدعمالی کی نحوست جو پیدا ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہمارا کوئی کام نہیں بن پا رہا ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے اعمال ہی کیا ہے؟ اس لیے میں خاص طور پہ ہماری ماں بہنوں کو دعوت دیتا ہوں، دعوت دین دیتا ہوں، فکر دین دیتا ہوں کہ وہ اس بات کو سوچے، غور کرے کہ کیا کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو سکتا ہے تو پھر ہماری بچی کیا اس سے مقدم ہے؟ اس کا کیوں نکاح نہیں ہو سکتا؟ لوگ اتنا منحوس سمجھتے ہیں، اتنا منحوس سمجھتے ہیں۔ ایک واقعہ میری نظر کے اندر آیا، خود میرے اپنے جان پہچان والوں کا ہے کہ نئی شادی ہوئی ہے، نئی شادی ہوئی ہے، بالکل اتنی ماہ محرم کے تعلق سے، محرم مہینے کے تعلق سے جو لوگوں کے اندر رچ اور بس گیا ہے، وہ ایک مثال اور واقعے کے ذریعے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا سمجھ کے رکھا ہے اللہ کے مہینے کو، اور محترم مہینے کو، اور مقدس مہینے کو، اور بابرکت والے مہینے کو ہم نے کیا سمجھ کے رکھا ہے۔ نکاح ہوئے میں سمجھتا ہوں 1 مہینہ ہوا ہے،
1 مہینہ ہوا ہے نکاح ہو کر، اور لڑکا اور لڑکی کو محرم کے چاند سے ہی دونوں کو الگ کر دیا گیا ہے، یعنی دولہے کو اور دلہن کو الگ الگ کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ 10 دن تک نہیں بلکہ پورا مہینہ محرم کا نہ دولہا دلہن سے ملے گا، نہ دلہن دولہے سے ملے گی، نہ یہ اس سے بات کرے گا، نہ یہ اس سے بات کرے گی۔ ریزن کیا ہے صاحب؟ کیا کورونا ہو گیا؟ بیماری آ گئی؟ نہیں صاحب، ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہے، لہٰذا دونوں الگ الگ ہو جاؤ۔ الیاذ باللہ، کون سے دین میں ہم جی رہے ہیں؟ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایسا ہے؟ یہ حالات ہے دین کے تعلق سے ہمارے، تو ہم اپنی نسلوں کو کیا سکھائیں گے؟ ان کو کیا بتائیں گے کہ یہ جو آباء و اجداد کی لمبی جو فہرست چلی آ رہی ہے اور ان کے طور و طریقے چلے آ رہے ہیں، اور جو سماج معاشرہ کرتے آ رہا ہے، اگر ہم اسی میں ڈھل کر رچ کر بس کر زندگی ختم کر دیں گے تو پھر دین کون سمجھے گا، کون سمجھائے گا؟ اس لیے میری ماؤں بہنوں سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اس ماہ محترم کو منحوس نہ سمجھیں اللہ کے لیے۔ اگر منحوس سمجھنا ہی ہے تو اپنی بدعمالیوں کو سمجھیے کہ ہم نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے چاروں طرف گھر کے اندر نحوست کو پیدا کر دیا ہے۔ آج ترقی نہیں ہو رہی ہے تو بدعمالی کی وجہ سے، بدعمالی کر رہے ہیں، ترقی نہیں ہو رہی ہے، نحوست اسی کی ہے۔ اللہ نے تو کہا کہ ہر چیز کا میں ذمہ دار ہوں، تم صرف اعمال کے ذمہ دار ہو، تم اعمال کے ذمہ دار ہو، تم اچھے عمل کرو، یہاں بھی پھل پاؤ گے اور روز محشر بھی پھل پاؤ گے۔ تو میری ماؤں بہنوں سے اور میرے دوستوں سے، عزیز و قارب سے اور تمام امت مسلمہ سے خاص طور پہ میں گزارش کروں گا کہ ماہ محرم کا مہینہ بڑا احترام والا ہے، بڑا احترام والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں روزہ رکھے ہیں، خود اس میں روزہ رکھے ہیں 10 محرم کو، وصال سے 1 سال پہلے، اس دنیا سے رخصت ہونے سے 1 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں انشاءاللہ 2 روزے رکھوں گا، 2 روزے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی نے ایسا کیوں فرمایا؟ اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس خوشی میں روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ میرے بھائی ہیں، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس خوشی میں ہم روزہ رکھیں، اور یہودی ایک رکھتے ہیں، اے مسلمانوں تم 2 روزے رکھو، خالف المشرکین، مشرکین کی کیا کرو؟ مخالفت کرو۔ اللہ کے نبی نے 2 روزے رکھنے کا منشا ظاہر فرمایا، ارادہ ظاہر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل المحرم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن امت کے لیے ایک تعلیم ہے کہ امت 2 روزے رکھا کرے۔ کرنے کے کام یہ ہیں، کرنے کے کام یہ ہیں۔ ہم نے ماہ محرم کو منحوس سمجھ لیا، کوئی اچھا ہی کام نہیں کرتے۔ بھائی جب منحوس سمجھ لیا تو کھانا بھی بند کر دو، پینا بھی بند کر دو، سونا بھی بند کر دو، ہر چیز بند کر دو، کیونکہ منحوس مہینے میں کھائیں گے تو کیا ہوگی؟ بے نحوست لپٹ جائے گی آپ کو، پیئیں گے تو نحوست لپٹ جائے گی۔ میرے اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے دین سمجھو، دین سمجھو کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے، محرم کا مہینہ کیا ہے۔ ماہ محرم منحوس نہیں ہے۔ اگر کوئی منحوس سمجھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود منحوس ہے۔ ماہ محرم کا بھائی اللہ کا بنایا ہوا دن، اللہ کا بنایا ہوا مہینہ، اللہ کا بنایا ہوا سال، یہ منحوس تھوڑا ہی ہو سکتا ہے۔ یہ سب اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنائے دن و رات، ہم نے بنائے مہینے، ہم نے بنائے سال، یہ ساری دنیا کی ہر چیز ہم نے بنائی ہے، یہ کیسے منحوس ہو سکتی ہے؟ یہ منحوس ہوگی تو تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہاری بد کرداریوں کی وجہ سے، تمہارے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، تمہارے روزے نہ رکھنے کی وجہ سے، تمہارے اچھے اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے، یہ نحوستیں تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے تم پر آئے گی، اور آ بھی رہی ہے، اور آ بھی رہی ہے کہ ہم نے اس ماہ محترم کو منحوس سمجھ لیا ہے۔ اسی لیے ان سب سے نکل کر باہر آ کر
اللہ کے اس مہینے میں عبادتیں کرنے کی ضرورت ہے، روزہ رکھنے کی۔ بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے، 10 محرم کو بھی نہیں رکھتے، اجازت ہے مت رکھو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، کم سے کم نبی کی اتباع میں، نبی کی محبت میں تم بھی روزہ رکھو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ایک روزہ اس کے ساتھ ملا لیا کرو، 9 10 رکھا کرو، یا 10 اور 11 رکھ لیا کرو، اس طریقے سے کر لیا کرو، لیکن مخالفت کرو۔ اللہ کے نبی نے دین میں مخالفت یعنی تشابہ کو پسند نہیں کیا۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا معاملہ ویسے ہی ہوتا ہے، وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہودی ایک رہتے، تم 2 رکھ کر ان کی مخالفت کرو، 2 رکھ کر ان کی مخالفت کرو۔ تو میرے عزیز دوستو اور میری ماؤں بہنوں، سمجھنے کی ضرورت ہے، دین سمجھداری کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دین کی سمجھ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور اس ماہ محرم کے اندر جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ 10 محرم اور 9 محرم کو روزہ رکھیں، یا 10 محرم کو 11 محرم کو روزہ رکھیں، اور اس دن عبادتیں کریں۔ اور اس مہینے کا جو سال شروع ہو رہا ہے، اسلامی مہینہ، اس میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایک سال کیسے گزرا تھا آپ جانتے ہیں، بدعمالیوں میں گزرا ہے، نافرمانیوں میں گزرا ہے، اور ہم نے آپ کو راضی کرنے میں نہیں گزارا ہے، اللہ اس سال کو ہمارے لیے خیر کا سال بنا دیجئے۔ یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ابتدا کے اندر ہی نحوست والا مہینہ بنا دیا، اور ہم اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کا شکر ادا نہ کر کے جو نحوست پھیلا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے پھر؟ اسی لیے ماہ محرم کو منحوس سمجھنا انتہائی بدعقیدگی ہے، حد سے زیادہ بدعقیدگی ہے کہ کوئی اس محترم مہینے کو منحوس سمجھے، اس مہینے کو منحوس سمجھے۔ یہ انتہائی درجے کی شرعاً غلطی ہے اور بدعقیدگی ہے کہ کوئی انسان اس محترم مہینے کو منحوس سمجھتا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ملی فرعون سے، اس کے لشکر سے۔ اسی لیے حدیث میں نے آپ کے سامنے شروع میں بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم کی توبہ اللہ نے اس دن قبول فرمائی ہے، اور ایک قوم کی توبہ اللہ اس دن قبول فرمائے گا۔ تو یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں شہید ہوئے ہیں، حضرت حسین سے پہلے جو ہے یہ مہینہ مقدس سمجھا جاتا تھا، زمانہ جاہلیت سے مقدس سمجھا جاتا تھا، لہٰذا یہ مقدس مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کو مقدس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ منحوس سمجھنا یہ ہمارے اپنے بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے کہ ہمارا دل اور دماغ کام نہیں کر رہا ہے، ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے دن کو، اللہ کے بنائے ہوئے راتوں کو، اللہ کے بنائے ہوئے مہینوں کو، اللہ کے بنائے ہوئے سالوں کو منحوس سمجھ لیا ہے۔ یہ ہماری بدعقیدگی ہے، یہ ہماری جو ہے بدعمالیوں کی نحوست ہے کہ ہم دین سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور نفی نفسی ہی اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز، ہر شے میں حکمتیں پوشیدہ ہیں، مصلحتیں پوشیدہ ہیں، ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے کا حکم دیا ہمیں وہ کرنا ہے۔ اسے منحوس نہیں سمجھنا ہے، یہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کے اندر بہت زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، پھر بھی مرد حضرات کیونکہ باہر نکل کے دین کے کچھ کام سیکھ لیتے ہیں، دین سمجھ لیتے ہیں، عورتیں سیکھ نہیں پاتی ہیں، ان کے اندر یہ رچ اور بس گیا ہے، ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ جس مقدس مہینے کو آپ منحوس سمجھ رہے ہو وہ منحوس نہیں ہے بلکہ مقدس مہینہ ہے، وہ بہت مقدس مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اللہ جس مہینے کو اپنا کہہ دے، بندہ اس میں حد سے زیادہ اچھے اعمال کرے تو اللہ بھی خوش ہوگا۔ تو سمجھانے کی ضرورت ہے، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ دین ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اپنے ابا اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھیں ہیں، اپنے امی کو، نانی کو، پرنانی کو یہی کرتے ہوئے دیکھی ہیں، وہ یہی سمجھتی ہیں کہ مہینہ منحوس ہے لہٰذا اس میں کچھ کوئی کام نہیں کرنے ہیں۔ بہت سے رشتے آگے رکے ہوئے، کوئی شادی نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ،
دیکھو تم اپنی جانوں پر ظلم مت کرو ان مہینوں کے اندر، اللہ جانتے ہیں، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ اس میں ظلم کرے گا۔ وہ ظلم کیا ہے؟ یہی ظلم ہے کہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں کوئی اچھے کام نہیں کرتے، یہی تو ظلم ہے ہمیں، کہ کوئی اچھا کام نہ کرنا جس میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رات اور دن سب اللہ کے نزدیک برابر ہیں، بس اعمال کا حساب ہوگا کہ رات میں کون سے اچھے اعمال کیے، دن میں کون سے اچھے اعمال کیے، دن میں کون سے خراب اعمال کیے، رات میں کون سے خراب اعمال کیے۔ ان سب کی بات پرس ہوگی، ان سب کا حساب لیا جائے گا۔ تو انسان کے بدعمالیوں کی وجہ سے کوئی چیز منحوس ہوتی ہے، اور خود حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طیرۃ ولا عدوى ولا سفر ولا ہام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بیمار آدمی کے پاس بیٹھو تو اس کی بیماری تمہیں نہیں لگتی، اور کوئی بدفعلی نہیں ہوتی، نیک فعل ہوتا ہے، بدفعلی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز میں کوئی چیز نہیں رکھی ہے، کوئی اثر نہیں رکھا ہے۔ اسی لیے اس ماہ محترم کے تقدس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو ذہنوں کے اندر بھرا پڑا ہے، جو خرافات، جو رسومات، جو بدعات ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں کے اندر بھرے پڑے ہوئے ہیں، اس کو نکال کر باہر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو باہر کرنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ماہ محرم بڑا مقدس مہینہ ہے، بابرکت والا مہینہ ہے۔ اس میں کرنے کے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھے، روزہ رکھے اس کے اندر، اور اچھے اعمال کرے، شادی بیاہ بھی کرے، بہت اچھے کام بھی کرے، نیک اعمال بھی کرے۔ یہ سب کرنے کے کام ہیں، ہم اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، نحوست کا مہینہ ہے، یہ جو ہے کوئی اچھا مہینہ نہیں ہے۔ یہ سب سے اچھا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ سب مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی نسبت دی ہے کہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اچھے کام کرنے کی ضرورت ہے، شادی بیاہ بھی کیجئے، اچھے کام بھی کریے، جو ہو سکتا ہے غریبوں کو کھانا کھلائیے، مسکینوں کی مدد کریے، جو ہو سکتا ہے اچھے کام آپ کرتے جائیے، یہ کرنے کے کام ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو اور میری ماؤں بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ اس ماہ محترم کے تقدس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اور اللہ کے دین، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اس مہینے کے اندر کرنا کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسی پر ہمیں غور اور فکر کرنا چاہیے، اور اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ آبا و اجداد کا دین دین نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ وہ دین دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے ہیں، اور اللہ نے فلاح اور نجات اسی دین میں رکھی ہے جو دین ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے ہیں۔ اسی دین میں انسان کی فلاح اور نجات اللہ نے رکھی ہے، تو ہمیں اس دین پر چلنا ہے اور اس مہینے کی عظمتوں کو سمجھنا ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے منحوس ہے، تو میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ یہ منحوس نہیں ہے، نحوست ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، نحوست ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اچھے کام کرو، اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے رہو، اچھے کام کرو۔ اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے اسے سمجھاؤ کہ یہ مہینہ جو ہے محرم کا مہینہ منحوس سمجھ کے بیٹھے ہیں، کوئی اچھا کام نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے ہر جگہ کالا 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 کالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ اس کو لکھ دیتا ہے، کل معاملہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج تم جس کے ساتھ غم منا رہے ہو، جس کے ساتھ تم غم کے اندر جا رہے ہو، کل تم بھی اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، تمہارا معاملہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے دین میں تشابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے، تشابہ کو ناپسند کیا ہے، اس جیسا ہونے کو ناپسند کیا ہے کہ تمہارے اعمال وہ ہونے چاہیے جو میرے لائے ہوئے دین کے مطابق ہو، دوسرے قوم کے دین کے مطابق نہ ہو، اس کے موافق نہ ہو، اس کے تشابہ میں نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک روزہ نہ رکھو بلکہ 2 روزے رکھا کرو۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کو پسند کیا ہے کہ ان کی مخالفت کرو دین کے معاملے میں،
اور ہم ہیں کہ ان کی مطابعت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں منحوس تو ہم بھی کہتے ہیں منحوس، وہ اچھا کام نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اچھے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مہینے میں تو بہت زیادہ اچھے کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مہینہ بڑا محترم مہینہ ہے، بڑا مقدس مہینہ ہے، بابرکت والا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اسلامی سال کی ابتدا کا مہینہ ہے، کوئی بندہ اس میں روزہ رکھے اور اللہ سے یہ توقع کرے کہ اللہ ان روزوں کی برکات پورے سال میرے ساتھ رکھے تو انشاءاللہ اللہ وہ برکات پورے سال چلائے گا، پورے سال چلائے گا اللہ تبارک و تعالی۔ تو کئی وجوہات ہیں اس مہینے کی فضیلت کے، ہمیں وجوہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ نے کہہ دیا کہ محترم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ محترم ہے، تو ہمیں محترم سمجھنا ہے۔ اب جو نحوست ہمارے ذہنوں میں پڑی ہوئی ہے اس کو نکالنے کی دیر ہے، اس کو نکالنے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ جو نحوست بیٹھ گئی ہے آباء و اجداد کے طریقے کی اور بدعمالیوں کی، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اس مبارک مہینے کے اندر انسان کو اچھے کام کرنا ہے، شادی بیاہ تو بڑے شوق سے کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح کرنا سنت ہے، اور شہر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، طریقہ نبی کا ہو، مہینہ اللہ کا ہو، تو اس سے بابرکت اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی فرمایا نکاح من سنتی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو مہینہ اللہ کا ہو، طریقہ نبی کا ہو، تو پھر اس کے مقدس اور محترم ہونے میں کیا شک و شبہ گنجائش ہو سکتی ہے؟ اسی لیے آگے بڑھ چڑھ کر اس میں نکاح کرنے چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، لوگوں کو اس کے اندر ابھارنا چاہیے، ان کو جو ہے نیک کام کی اور نیک اعمال کی طرف لانے کی کوشش کرنا چاہیے، خود بھی کریں، لوگوں کو بھی بلائیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ محرم کا مہینہ بڑا افضل مہینہ ہے، کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، کوشش کرو، اور ہم سب کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کو سمجھیں، دین کو سمجھ کر عمل کریں۔ دین وہ ہے، میں نے بارہا کہا، دین وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، دین وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے امی ابا کیا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، وہ دین نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم تھا، وہ کر رہے تھے، آج ہم کو معلوم ہو گیا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر نبی کے بتائے ہوئے دین پر چلنے کی کوشش کریں، اس کو چھوڑ کر کوشش کریں۔ تو اسی لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی تھی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ ان 4 محترم مہینوں کے اندر ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے، وہ 4 محترم مہینے جو اللہ نے بنائے ہیں وہ ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم الحرام ہے، اور رجب المرجب ہے۔ تو ان 4 مہینوں کے اندر ایک مہینہ محترم محرم الحرام کا ہے، خود اللہ کہہ رہے ہیں، اور بندہ اسے منحوس سمجھ رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی نحوست کے اندر کوئی شک نہیں ہے، جو بندہ اس مہینے کو منحوس سمجھ رہا ہے، جو اس کو منحوس سمجھ رہا ہے، وہ اپنے بدعمالیوں کی نحوست میں پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے ہر اچھے کام کریں، ہر اچھا کام اس مہینے میں کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اسے بتائیں کہ محرم ہے کیا، محرم الحرام ہے کیا، یہ کس کا مہینہ ہے، یہ کس کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، سارے دن، سارے مہینے، سارے سال اللہ ہی کے ہیں، لیکن اللہ نے خاص اس مہینے کو اپنی طرف نسبت کیے، کہا کہ شہر اللہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، مختصراً آپ سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ جس مہینے کو ہم نے منحوس سمجھ کے رکھا ہے وہ منحوس نہیں ہے، وہ منحوس نہیں ہے، وہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ جو خرافات، جو بدعات، جو ہم کرتے ہیں اس کو ختم کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ ہم بہت سے خرافات کرتے ہیں، 10 تاریخ کو اللہ جانے کیا کیا گھروں کے اندر کرتے ہیں، اور کیا کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کھچڑا بناتے ہیں، کھچڑی بناتے ہیں، اور اس کو فرض اور لازم کا درجہ دے کے رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے رکھو۔ ہاں، ایک حدیث ہے،
بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر رزق کے اندر فراوانی کرو، کشادگی کرو۔ وہ بہت ضعیف حدیث ہے کہ اپنے گھر والوں پر اس دن وسعت کرو، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ وہ ایک حدیث ہے، ضعیف ہے، چلو پھر بھی ٹھیک ہے، کئی طریقوں سے، کئی طرق سے اور روایتیں مل کر، طرق مل کر وہ حدیث جو ہے مضبوط ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث ہے، لیکن یہ کھچڑی بنانا، شربتیں بنانا، لوگوں کو پلانا، کہاں سے آیا؟ یہ کون سا دین ہے؟ دین وہ ہے کہ آپ 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، دین وہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمامی زندگی گزارتے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو لا کر کھڑا کرتے اور اللہ کے احکام کی پابندیاں کرتے۔ یہ دین ہے۔ یہ بدعت اور خرافات دین تھوڑا ہی ہے، اس سے تو بچنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کیا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ گمراہی کے راستے ہیں، یہ بدعتوں کے راستے ہیں، یہ خرافات کے راستے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ لہٰذا ماہ محرم کے اندر وہ اعمال کیے جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، باپ دادا سے ثابت نہیں ہے، جو نبی سے ثابت ہو وہ اعمال کرنے ہیں۔ ابا دادا سے جو بھی ثابت ہے وہ خرافات ہیں، بدعات ہیں، رسومات ہیں، وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جس کو صحابہ نے پھیلایا ہے، اولیاء اکرام نے پھیلایا ہے، بزرگان دین نے پھیلایا ہے، جو آج ہم تک پہنچا ہے صحیح شکل کے اندر، وہ دین ہے۔ دین وہ نہیں ہے جو ہمارے باپ دادا گھروں میں کیا کرتے ہیں۔ تو کرنے کے کام یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھے، شادی بیاہ کی تقریب کرے، نکاح کرے، ہر اچھے کام کرنے کی کوشش کرے۔ تو میرے عزیز دوستو، ماہ محرم کو منحوس سمجھنا اور اسے غلط سمجھنا اور اسے نحوست والا سمجھنا، یہ دین سے بہت زیادہ دوری کا نتیجہ ہے، دین سے لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ ہم ہر چیز بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن دیندار بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ڈاکٹر بننے کے لیے تیار ہیں، انجینئر بننے کے لیے تیار ہیں، ہر چیز بننے کے لیے جو ہے ہم تیار ہیں۔ ہر چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، اگر اچھا نہیں لگتا تو دیندار اچھا نہیں لگتا، دینداری اچھی نہیں لگتی، ہمیں یہی اچھا نہیں لگتا، ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دین سمجھیں گے تو سمجھیں گے کہ اللہ کے احکام کیا ہے، نبی کی تعلیمات کیا ہیں، ہم جب سمجھیں گے اس کو۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اچھا اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ محرم کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اللہ تعالی ان سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس ماہ محرم کے تقدس کو اللہ تبارک و تعالی نے جو رکھا ہے، اللہ اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو بھی عمل کی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے، مرکز تحفظ دین۔